نور کی دولت سے نوازا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے اوپر رسول بنایا، ہمیں ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا، اور سب سے بڑی چیز کہ قرآن جیسی محکم کتاب ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا کہ قیامت تک قرآن کے زبر اور زیر پہ فرق نہیں آ سکتا، اس کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ڈال دینے کا بھی اللہ نے ذمہ خود لے لیا، جس کو اللہ کے رسول نے صحابہ کی تھرو ہمیں پروسا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ قیامہ میں، جس میں اللہ نے فرمایا اپنے رسول کو مخاطب کر کے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ حالانکہ وہ پوری صورت قیامت کے سلسلے میں ہے، قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے، اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل سناتے تھے، تو اللہ کے رسول اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، تاکہ آپ یاد کر لیں، کوئی چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ تو اللہ نے رسول کو مخاطب کر کے کہا، لا تحرک بہ لسانک، اے رسول اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی سے یاد کر لیں، ایسا کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، اور پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ بس سنتے رہیے، پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے۔ ثم ان علی فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اللہ نے فرمایا جب ہم پڑھیں، یعنی ہمارے جبریل پڑھیں قرآن، تو آپ پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس قرآن کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم رب کا شکریہ ادا کریں اس بات پر کہ رب نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرما کر اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں آئی بہت ساری، ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہی۔ آج کی تاریخ میں تحریف سے کوئی بھی کتاب، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، محفوظ نہیں ہے، وہ ساری کے ساری ختم ہو۔ یہ بڑی بات ہے اس امت کے لیے۔ اور پھر اس کی تفصیل کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں آج آپ کے سامنے میں حدیث موجود ہے۔ تو ہم رب کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کی محنت، جد و جہد، لگن، انتھک کوشش سے یہ دین ہم اور آپ تک محفوظ طریقے پر پہنچا، جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکا۔ بات چلی تھی الحمدللہ رب العالمین سے۔ ہم نے جو ہمیشہ ہم خطبہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے میں، خطبہ مسنونہ، ہم نے سوچا تھا کہ اسی کو سمجھائیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جسے آپ نہیں سمجھتے۔ تو کسی بھی کام سے، کسی بھی خطبہ یا کسی بھی ضرورت سے پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس بات پر کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور رب العالمین کا مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں۔ جب آدمی رب العالمین کو سمجھے گا تو ربوبیت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دے گا کہ رب اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص توحید ربوبیت پر یقین کر لے گا، وہ توحید الوہیت کو بھی مانے گا کہ عبادت کا حقدار بھی صرف وہ ذات ہے جو رب ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں جو قرآن میں ہیں یا جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان تمام صفات میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات، یہ کل ملا کر کے ایک کلمہ ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس میں توحید الوہیت کا ذکر خاص طور سے ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے نا، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس اقرار کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے۔ اگر آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، تسبیح جیسے ہم بولتے رہتے ہیں نا، بہت ساری باتیں، بہت سارے کلمات، ان میں سب سے اچھا لا الہ الا اللہ۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ایک مرتبہ کہ اللہ تو مجھے ایسا کلمہ سکھا دے جس کو میں بولوں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کل عبادک یقولون، اے اللہ یہ تو سارے بندے ہی کہتے ہیں تیرے، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو سارے بندے کرتے ہیں، مجھے کو خاص عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع غیری والارضین، اگر ساتوں کے ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والے سوائے میرے، اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ عرش اعظم پر ہے، فرمایا ساتوں آسمان اس میں بسنے والے جتنے بھی ہیں میرے علاوہ، اللہ نے فرمایا، اور زمین اور مخلوقات جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس توحید کا بار بار اقرار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت میں نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وکذلک یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اسی کلمے اور اسی عقیدے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیب کی، کلمہ طیب کی مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، اور فرمایا کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک درخت کے مانند ہے یہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، پاک درخت۔ اس کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ آتا ہے جو یا تو پھل نہیں دیتا یا جس کے پھل میں کچھ مزہ نہیں ہے، جو آدمی کے کام نہیں آتا، جو نتیجہ خیز نہیں ہوتا، ایسے تمام درخت کلمہ طیب کے مقابلے میں۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پاک کلمے کی مثال کیا دی ہے، کلمہ طیب کی مثال پاک درخت سے دی ہے، اور اس کی جڑیں بتایا اصلها ثابت، اس کی جڑیں مومنوں کے دلوں میں گہری ہوتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں، کلمہ طیب کی شاخیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک موقع پر، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، الایمان لہ بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 73 شاخیں، افضلها قولہ لا الہ الا اللہ، سب سے مضبوط جو اس کا جڑ ہے، تنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی پڑی ہو اس کو سائڈ کر دینا، اٹھا کے ہٹا دینا کہ کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔
اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ہونا، باحیا بن کے رہنا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 کو گنا دیا، تو ایمان کی شاخیں ہیں۔ اور جتنے اچھے آپ مومن ہوں گے، یہ توحید آپ کے سینے میں جس قدر مضبوط ہوگا، آپ کی جڑ ایمان کی، توحید کی اتنی مضبوط ہوگی، آپ کی شاخیں اتنی ہی بلند ہوں گی اور آپ کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان گہرا ہوتا ہے، توحید پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر، صفات پر یقین ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے دی تھی آپ کے سامنے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر ایک اور مثال دینا چاہیں گے۔ جو پکا مومن ہوتا ہے اس کے اوپر توحید کا اثر ہوتا ہے، اور ہم جیسے اور آپ جیسے مومنوں پر جن کے دلوں میں نہیں ہے ایمان سخت، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم عام زندگی جی رہے ہیں اور ہر برائی اور ہر گناہ کے بیچ میں رہتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ڈر نہیں لگتا۔ ثابت ابن قیس انصاری صحابی ہے مدینے کے، یہ خطیب النبی تھے، اللہ کے رسول کے خطیب تھے۔ یہ ثابت انصاری، ثابت ابن قیس پورا نام ہے ان کا، اور یہ اللہ کے رسول کے خطیب تھے۔ اللہ کے رسول ان کو جہاں تہاں بھیجا کرتے تھے خطبے کے لیے، بڑے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے، چونکہ آواز بہت بلند تھی، مائک اس زمانے میں تھا نہیں، اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھے، بہترین عربی بولتے تھے، مجمع کو کنٹرول کرنا جانتے تھے۔ یہ مدینے میں تھے، ایک آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر سورہ حجرات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کے سامنے میں بلند آواز سے بات مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، رسول کے سامنے نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا ہے تمہارے اس گستاخی کی وجہ سے تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ میرے تو کوئی اعمال ہی نہیں کھاتے میں، آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی نیکی آپ نے کی ہے وہ ساری برباد ہو جائے اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ اس بات کا اثر سارے صحابہ نے سنا۔ ثابت ابن قیس انصاری پر کیا ہوا؟ وہ چونکہ بلند آواز تھے، ان کی عادت تھی زور زور سے بولنا، جیسے اپنے سماج میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ چائے کے لیے بھی کہیں گے تو زور سے ہی کہیں گے، پیار کی باتیں بھی کریں گے تو زور سے کریں گے، عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، وہ عادت تھی ان کی ذرا زور سے بولنے کی۔ اب وہ تو اپنے گھر میں بند ہو گئے اس آیت کو سننے کے بعد کہ میں تو برباد ہو گیا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو اب جہنمی ہو گیا۔ پریشان ہو گئے، 2 روز تک وہ مسجد نبوی میں نہیں پہنچ سکے۔ اب ان کا دل ایسے ایسے ہو رہا تھا، کیا ہوگا میرا؟ حالت یہ ہو گئی کہ وہ کسی سے مل ہی نہیں رہے تھے، گھر سے باہر نکل بھی نہیں رہے تھے، ایسا خوف طاری ہو گیا کہ میری آواز بلند ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ 2 روز تک مسجد نبوی نہیں پہنچے،
اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا ہے نماز میں کبھی، کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب ہو گئی، اس کی کیا پریشانی ہے؟ دیکھو تو صحیح۔ ایک صحابی گئے، ان کے پڑوسی تھے، جا کے پوچھا، وہ رونے لگے، کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا۔ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا وہ آیت نازل ہو گئی نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے میں آواز مت بلند کرو، اونچی آواز مت بولو، میری تو عادت ہی ہے بولنا، میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، میں تو برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، وہ صحابی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، اس آیت سے وہ اتنے گھبرائے ڈرے ہوئے ہیں کہ خود کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ہی برباد ہو گئے، اونچی آواز میں وہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے ثابت ابن قیس تو جنتی ہے، بلاؤ اسے۔ اللہ کے رسول نے بلوایا، ان کو سمجھایا کہ اونچی آواز میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو عادت میں ہے اونچی آواز بات کرنا، اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کرنا، یا اللہ کے رسول کی بات کو نہ مان کر کسی اور کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول کی بات کا خیال نہ کر کے اپنی نفس پرستی چلانا۔ اب دیکھیے یہ کام ہم لوگ رات دن کرتے ہیں، یہ کام ہم لوگ رات دن کرتے ہیں، اور کبھی ڈر نہیں لگتا کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کام اللہ کے رسول کی مخالفت، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اپنی بات کو اونچی رکھ کر رسول کی بات کو نیچے رکھ دینا، یہ تو ہم لوگوں کی عام عادت ہے۔ رات دن ہم لوگ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور عمل میں تو چلیے مجبوری بھی ہے، بہت ساری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا دار بھی ہیں، کبھی کبھی تو ایسی بھی مخالفت ہوتی ہے کہ ہم رسول کی نہیں مانیں گے۔ میں نے یہیں پر محسوس کیا، دیکھا، ان کو بتایا گیا کہ یہ حدیث میں ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، ہم تو اپنے بزرگوں کی مانتے، اپنے ائمہ کی مانتے۔ حدیث رسول دیکھنے کے باوجود بھی رسول کے حدیث کو ٹھکرا دیا، مانا نہیں، کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے بزرگ نے سکھایا، ہمارے استاد نے سکھایا، اور ہم وہی کریں گے۔ وہاں صرف اونچی آواز بولنے پر اپنے آپ کو وہ جہنمی سمجھ رہے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ رات دن ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توحید ان کے دلوں میں مضبوط، جڑیں گہری تھیں، شاخیں بلند تھیں۔ آج ہمارے دل میں توحید گہری نہیں ہے، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن خاندانی ہیں، باپ مسلمان اس لیے ہم مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ اگر باپ مسلمان نہ ہوتے، کچھ اور ہوتے، رام ہوتے، شیام ہوتے، تو آج ہم بھی وہی ہوتے، کیونکہ نظر ثانی کرنے کا موقع نہیں ملا، توحید کا تو پھل ہی نہیں ملا آپ کو، توحید کو سمجھا ہی نہیں آپ نے کبھی، نہ آپ نے سوال پوچھا، نہ توحید جاننے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے آپ کو چاہتے ہیں کہ توحید بتائیں۔ آپ جانتے ہیں توحید کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ساری دنیا ایک طرف، توحید اکیلا ایک طرف، یہی چیز تو آپ کو کامیاب کرے گی ہمیشہ۔ نماز کا حکم تو بہت بعد میں ہے، روزے کا حکم بعد میں ہے، یہ ساری عبادتیں اس وقت آپ پر فرض ہوتی ہیں جب پہلے توحید والے آپ ہوں، ایمان والے ہو، موحد ہو، لا الہ الا اللہ کے قائل ہو، اقرار کریں، تب جا کر آپ پر نماز فرض ہے، ورنہ کافر پہ نماز تھوڑی فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس کے اندر ہوں گی، تین باتیں، صرف تین باتیں پیدا کر لیجئے اپنے اندر، ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو اس کو ایمان کا مزہ ملنے لگے گا۔ ایمان کا اپنا ایک مزہ ہے، اور وہ مزہ ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان احب اللہ ورسولہ، من کان اللہ لہ احب،
جس کے دل و دماغ میں اللہ اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو، جس کے دل میں، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، دنیا سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، سب سے زیادہ جس کی نگاہ میں اللہ محبوب ہو، اللہ کے رسول محبوب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور جو کسی بندے سے پیار کرے، محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کریں کہ اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ باپ سے محبت کریں، اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ ماں سے کریں، اللہ نے محبت رکھنے کا حکم دیا، کرنے کا حکم دیا۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، خانہ کعبہ ہے، قرآن ہے، ان سے محبت رکھیں، یہ محبت ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ان سے محبت نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور جس نے اللہ کی خاطر نفرت کی، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس کی محبت کا معیار یہ بن جائے کہ اگر ہم محبت کریں آپ سے تو اللہ کی خاطر، اور نفرت کریں آپ سے تو بھی اللہ کی خاطر۔ اللہ نے جن باتوں سے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کی جائے، اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں بغض رکھنے کا، نفرت کرنے کا حکم دیا اس سے نفرت رکھی جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات تھی بخاری شریف کی اس حدیث میں۔ اور تیسری بات کیا کہی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَمَن يَكْرَهُ أَن يُلْقِيَ فِي النَّارِ وَمَن يَكْرَهُ أَن يُلْقِيَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ جو آدمی کفر کو اتنا ناپسند کرتا ہو، کفر سے ایسے ہی نفرت رکھتا ہو جیسے نفرت کسی کو آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، تو اس کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ کفر سے نفرت، ارے بھئی اللہ کی نافرمانی اور نافرمانوں سے محبت ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور آپ اس کو سراہ رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، پیٹھ تھپ تھپا رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت پر، شرک کرنے پر، یا کفر کر رہا ہے اور آپ کہتے ہو بھیا بہت اچھا، تو آپ نے تو کفر کو اچھا جانا، پھر توحید کہاں آپ کے سینے میں؟ کفر سے اتنی نفرت آپ کو ہو جتنی نفرت آپ کو اس بات سے ہے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی آگ میں ڈال دیا جانا تو مجھے پسند ہے، لیکن کفر میں پڑنا ہمیں پسند نہیں، شرک کرنا ہمیں گوارا نہیں۔ جب یہ معیار ہو جائے گا نا آپ کے توحید کا اور آپ کے ایمان کا، تو آپ کو ایمان کا مزہ ملنے لگے گا۔ پھر آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت آپ کو دے رکھی ہے، آپ سب سے امیر ہو، کیونکہ دنیا کی جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں جانی ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہو۔ نہ یہ مکان آپ کا، نہ یہ جائیداد آپ کی، نہ یہ گاڑی آپ کی، نہ یہ پیسہ آپ کا، کیونکہ یہ تو سب آپ کا ساتھ چھوڑ ہی دینا۔ آپ کے ساتھ جو جانے والا ہے وہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی توحید، یہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اطیعک لہا کل حین، ہر موسم میں، ہر وقت یہ درخت پھل دیتا ہے۔ یہ درخت جب آپ کے سینے میں لگ گیا توحید کا، جب آپ نے مان لیا عقیدہ توحید کو، جب آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، جب آپ داخل ہو گئے اس صف میں، توحید والے بن گئے، تو اگر توحید آپ کا مضبوط ہے تو اب وہ توحید آپ کو پھل دے گا۔ پھل کیا دے گا آپ کو؟ گناہوں سے نفرت۔ سمجھ میں آئے گا، جیسے ثابت ابن قیس انصاری تھے، آیت نازل ہوئی، ڈر گئے، گھبرا گئے، خود کو جہنمی سمجھنے لگے، گھر میں بیٹھ گئے۔ کیوں اتنا ڈر ہوا؟ اس لیے کہ توحید سینے میں تھا۔ ہمارے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا،
ہم ڈرتے ہی نہیں، کیونکہ آج اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کانپتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ توحید کی جڑیں مضبوط نہیں ہے نا۔ ایسے بہت سے واقعات۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے، زید بن حارثہ بھی شریک تھے۔ ایک کافر آگے بڑھ بڑھ کے مسلمانوں کو قتل کیے جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ زید بن حارثہ کے، جو اللہ کے رسول کے صحابی ہے زید بن حارثہ، ان کے تلوار کے زد میں آ گیا، اور جیسے ہی انہوں نے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ دیکھا کہ ہم بچ نہیں سکتے نا، پڑھ لیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کے جو حدیث ہے، قانون ہے، اس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دماءہم واموالہم، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا یعنی مسلمان ہو گیا، تو اس کا خون بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ۔ یعنی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر تلوار آپ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ان کے سامنے بات یہ تھی کہ یہ ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس نے بڑھ بڑھ کر 4-5 صحابہ کو شہید کر چکا تھا، یہ کر دیا۔ لیکن صحابہ نے جو سنا، حضرت علی بغل میں تھے اور بھی لوگ تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد پوچھا کیف قتلت وقد قال لا الہ الا اللہ، اے زید بن حارثہ تو نے قتل کیسے کر دیا جبکہ اس نے لا الہ پڑھ لیا؟ انہوں نے جواب دیا ارے وہ جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا، وہ دل سے تھوڑی پڑھا تھا۔ لیکن صحابہ مطمئن نہیں ہوئے۔ جب مدینہ آئے سارے صحابہ جنگ سے فارغ ہو کر، فری ہو کر، اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا اس مقدمے کو کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے۔ ایک آدمی تھا دشمنوں میں جو بڑھ بڑھ کر قتل کیے جا رہا تھا، ہمارے اوپر وار کر رہا تھا، اور جب وہ ہمارے زد میں آیا اس نے لا الہ پڑھ لیا، مگر زید بن حارثہ نے اسے بھی قتل کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا زید بن حارثہ کیا یہ واقع صحیح؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے پہلے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا اوپر اوپر سے پڑھا تھا؟ اتنی بار اللہ کے رسول نے دہرایا اس جملے کو کہ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج مسلمان ہوتا تاکہ وہ پچھلا گناہ تو میرے کھاتے میں نہیں آتا، کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، اس سے پہلے نہ ہوتا کہ وہ قتل مسلم کا ذمہ میرے نہیں آتا۔ واقعی دل تو چیر کے دیکھا نہیں جا سکتا، صرف زبان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پڑھا لیکن ہم نے سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا ہے اور ہم نے کر دیا۔ تو یہ تھی صحابہ کی زندگی۔ وہ کیوں گھبراتے تھے، ڈرتے کیوں تھے؟ جواب دہی سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ان کو یقین تھا قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج ایمان ہمارا بھی ان تمام باتوں پر ہے مگر یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید ہمارے دلوں میں گہری نہیں ہے، پھل نہیں ملتا۔ تو اتی وکلا کل حین، اللہ نے فرمایا یہ توحید تو ہر موسم میں، ہر جگہ، ہر سمے پھل دیتا ہے۔ آپ کی ایک کانٹا بھی چبھے نا تو آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ آپ کی توحید کی عکاسی کرے گا۔ ایک آدمی اگر گالی بھی دے آپ کو نا تو آپ کی زبان سے دعائیں نکلیں گی، آپ کے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی سباب المؤمن فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ آپ لڑ نہیں سکتے کسی مسلمان سے، آپ کا اخلاق اتنا اونچا ہو جائے گا کہ دنیا والے کہیں گے ان کی ضرورت ہے دنیا میں، ان کی وجہ سے دنیا چلے گی۔
آج ہم بگڑ چکے ہیں، اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آج دنیا کا ہر ملک کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف بیٹھ کر کھانے والی قوم، نہ یہ اپنے کام کرنے کے لیے، نہ خود کا گھر سنبھال سکتے، نہ دیش سنبھال سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر آ گئی، کیا ہمارا توحید اس کو آنے دیتا ہمارے اندر؟ تو جڑیں گہری نہیں ہیں میرے بھائی، ان جڑوں کو گہری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس توحید کا پھل ملے، اس کا ذائقہ ملے، ایمان کی مٹھاس ہمیں ملے، اور ہمیں فخر ہو اور ہم سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ پڑھنے، لکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، خود کو سدھارنے کی توفیق دے، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے، ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ اقول قولی